گویا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کا مالک رب کردگار ہے، مگر حقیقی طور پر جب تک انسان کسی چیز کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک وہ انسان ان چیزوں کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک بات سیدھے طور پہ کہہ دی کہ ساری جہاں کی حکومت اور بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے جب زندگی میں کچھ دشواریاں آتی ہیں یا جن دشواریوں کو ہم فیس کرتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے دشمنی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ پریشانی تبھی ہوتی ہے جب رب کردگار سے انسان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، اور جب رب کردگار سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت، اس کی بادشاہی، اس کی قوت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے حکومت۔ آپ کو سمجھ میں اگر نہ آتا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمد شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد، تعریف ہے رب العالمین کے لیے جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ میرے بھائیوں، تم نے اپنی نوکری پہ بھروسہ کر رکھا ہے، تم نے اپنے باس پہ بھروسہ کر رکھا ہے، تم نے اپنے مینیجر پہ بھروسہ کر رکھا ہے، تم نے اپنی زمین اور جائیداد کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، یہ وسیلے کے طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن بھروسے کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو کھانا کھلانے والا، ہر ایک کو زندگی کی آرائش، آشائش، زیبائش، ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہ ہر ایک انسان کا مالک ہے۔ اس نے جسے پیدا کیا ہے اسے وہ رزق دے گا، مگر انسان کو اس کی رزاقیت پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ ویجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے یجعل لہ مخرجا، ان کے لیے راستے تیار کر دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا وارزقہ، اور انہیں رزق دیتا ہے، من الثمرات وارزقہ من حیث لا یحتسب، اور انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پائے کے بزرگ ہے، ایک بار ایک خلیفہ بادشاہ وقت، حاکم وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو دوران نماز اس نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ ادائے صلاۃ کے بعد آپ نے اس کو ٹوکا اور ارشاد فرمایا تیرا اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے مجھے ٹوکا؟ آپ نے فرمایا میں حق بات کسی کے سامنے کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، ہم تم سے بڑا سخت بدلہ لیں گے۔
آپ نے ارشاد فرمایا جو تجھے تیرے من میں آئے، دل میں آئے وہ تو کر لینا، لیکن میں نے جو حق بات تھی وہ کہہ دی۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الجہادی کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، افضل جہاد یہی ہے کہ حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دی جائے۔ میرے بھائیو، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ سفیان ثوری کو فوراً پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے، اور آپ ایک دوسرے بزرگ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ کے لیے تو پھانسی کا فندہ تیار کیا جا رہا ہے اور آپ یہاں مزے سے سو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے میں نے سچ بولا ہے وہ مالک زندہ ہے، وہ مالک ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ مالک اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں تو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے پھر مجھے کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بادشاہ نے انتظام کر رکھا تھا آپ کو پھانسی کے فندے پر لٹکانے کا، لیکن دیکھیے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا تو جانتا ہے نا میں نے تیرے لیے سچ بولا ہے، اب فیصلہ کرنے والا تو ہے، انصاف کرنے والا تو ہے، ساری طاقت تیرے پاس ہے میرے رب، ہر ایک چیز کا مالک حاکم تو ہے، اب جو تو چاہے وہ کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے ابھی رب کردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہاتھ نیچے کیے، بادشاہ اور اس کے وزراء اور اس کے وہ تمام اہلکار جو اس سازش میں مبتلا تھے، جو آپ کو تختہ دار تک پہنچانے والے تھے، وہ سارے کے سارے زمین دوز ہو گئے، زمین پھٹی، محل سمیت سارے لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ دوسرا حاکم آیا، وہ آپ کا عقیدت مند رہا، آپ سے محبت کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کو ایک کنسیپٹ اپنے دل کے اندر مضبوط رکھ لینا چاہیے، اور جب تک یہ کنسیپٹ ہمارے اندر رہا تب تک ہم زمانے میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے رہے۔ جب سے ہم نے اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن کے اندر سے خارج کرنا شروع کیا، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت، خدا کی قوت، خدا کی عطا، خدا کی ذات پر توکل کرنے سے جب سے ہی ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، تب سے دنیا نے ہمیں اس طرح اپنے آپ سے الگ کر دیا جس طرح کہ دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ بھائیو، ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کو پڑھو، مگر یہ انگریزیت کا رنگ اپنے اوپر نہ جماؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بلیف کو بہتر کرو، اپنے وشواس کو بہتر کرو، اعتماد کو بہتر کرو۔ جو قوم اپنے رب کردگار کی ذات سے منسلک ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے خدا کی قدرت پر اعتماد کامل رکھتی ہے، جو قوم اپنے رب کردگار کی عطا پر مکمل بھروسہ کرتی ہے، اس قوم کو کبھی بھی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ہمیشہ وہ توکل علی اللہ رہتے ہیں، وہ نڈر رہتے ہیں، بے خوف رہتے ہیں، بے باک رہتے ہیں، اللہ کی محبت سے شرسار رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کو سورہ ملک کے آیات کے حوالے سے جو آگے آئیں گی اس کے حوالے سے، اس کے بیان کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج کا میرا موضوع یہیں تک
ہے اور میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ملتا رہوں گا آپ کو ہر اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے واقعہ کے ساتھ، ایک نئی تقریر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔